بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام و مرتبہ، اسی ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اور اسی سے ہی آگے چلیں گے۔ ان کے جو احوال کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر آخر میں نے بتایا تھا اسی ٹاپک کے حوالہ سے، تو پیچھے جو بزرگان دین ہیں ان کے لیے جو صحیح معنوں میں بزرگان دین ہیں ان کی تحقیق ہماری مکمل ہو چکی، تھوڑی سی ناقص سی۔ تو آج سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے کمالات، اسی کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے۔ آئیے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عتیق کا لقب پایا۔ توفیق الہی کی تائید انہیں حاصل رہی۔ سفر و حضر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق، زندگی کے ہر موڑ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخلص دوست، اور بعد وصال بھی روضہ انور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید میں فخر کے ساتھ ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام چنے ہوئے لوگوں سے بڑھ گئے، اور رہتی دنیا تک آپ کی بزرگی و شرف باقی رہے گا۔ کوئی صاحب طاقت و بصارت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات و حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد ہوئی، جن میں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صاحب فضل سے زیادہ فضیلت والے اور ہر مقابل سے برتری لے جانے والے ہیں۔ نیز یہ آیت مبارکہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات میں اپنی انفرادیت قائم رکھی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور مال و عزت حتیٰ کہ ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی۔ توحید الہی کو قائم کرنا ہی آپ کا مقصد تھا، آپ کا مدعا تھا۔ اسی بنا پر پریشانیوں اور مصیبتوں کا نشانہ بنے اور اسلام کی خاطر ہر چیز ترک کر دی، اور مخلوق سے منہ موڑ کر اللہ عز و جل کی راہ اختیار کی۔ منقول بھی یہی ہے کہ راستوں کے اختلاف کے وقت حقائق کو تھامے رکھنا ہی تصوف ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا درس توحید بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، اور دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کلام فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جائیے، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات کی وجہ سے نہ بیٹھے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جائیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور حمد و صلوات کے بعد ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال ظاہری فرما چکے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ عز و جل زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا لگتا تھا گویا لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ عز و جل نے اس آیت کو نازل فرمایا، حتیٰ کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت کی تو لوگوں نے سن کر اسے یاد کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے لوگوں کو اس کی تلاوت کرتے سنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرما کر فرمایا کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے وہ تو بظاہر وصال پا چکے ہیں، اگر تم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ رب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے تو فرمایا کہ وہ تو زندہ گئے، وہ تو کیا ہے، وہ زندہ گئے، اس کی عبادت کیا کرو۔ یعنی عبادت کا مستحق جو ہے وہ رب کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عوام کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے سنا تو میں کانپنے لگا، حتیٰ کہ میرے پاؤں سن ہو گئے اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا، اور یہ آیت سن کر مجھے یقین ہوا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال ظاہری فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے یہ بھی بات اسی ویڈیو کے اندر جان لیتے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر کتنی انہوں نے استقامت رکھی، کہ دین پر ہی انہوں نے استقامت رکھی۔ اس حوالہ سے بھی آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل وفاداری کی بدولت کا اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، اور کہا گیا کہ تصوف بھی یہی ہے کہ انسان اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابن داغینہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذمہ داری میں لیا اور قریش نے قبول کر لیا تو انہوں نے ابن داغینہ سے کہا کہ اے ابوبکر، انہوں نے داغینہ سے کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کیا کرے، گھر میں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور جتنا چاہے قرآن کریم پڑھے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر کھلم کھلا نماز نہ پڑھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور اپنے گھر کے صحن کو جائے نماز بنا لیا، اسی جگہ نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لیکن یہاں بھی مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا ازدحام لگا رہتا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ دیکھ کر حیرت و تعجب کرتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ حال تھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ پاتے اور خوب آنسو بہاتے۔ اس بات سے سرداران قریش بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کی عورتوں اور بچے اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، ان کی عورتیں اور بچے اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابن داغنہ کو بلا کر اپنی تشویش کا اظہار کیا تو ابن داغنہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو بکر، جس بات پر میں نے آپ کی ذمہ داری قبول کی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لہذا آپ اسی پر قائم رہیں یا میرا ذمہ چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ قریش میرے بارے میں یہ سنے کہ میں نے اپنے ذمہ کی حفاظت نہیں کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تیرا ذمہ تجھے لوٹاتا ہوں اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ پر راضی ہوتا ہوں۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابن داغنہ کو کہا کہ میں تیرا ذمہ چھوڑتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ لیتا ہوں کہ میری وہ حفاظت کریں گے، ان دنوں کے اندر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو اس وقت نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف فرماتے۔ کہاں پر تشریف فرماتے؟ مکہ میں تشریف فرماتے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو، چند لمحات آپ لوگوں نے سماعت فرمائے۔ تو کل سے انشاءاللہ